الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم۔ محترم معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، انبیاء و رسول کی سیرت کامل و مکمل، لا زوال و بے مثال ہوا کرتی ہے۔ ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے حرکات، ان کے سکنات، ان کی ادائیں، ان کے وفائیں، دعائیں، ساری چیزیں شریعت الہی کا عکس ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے انبیاء کی سیرت منانے کی چیز نہیں بلکہ اپنانے کی چیز ہوا کرتی ہے۔ محترم بھائیوں، انہی مقدس ہستیوں میں ایک عظیم شخصیت، عظیم المرتبت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم المرتبت پیغمبر ہیں جنہیں ملت حنیفی کا تاج ملا۔ یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہیں رب کی خلت یعنی دوستی نصیب ہوئی۔ یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہیں وفادار کہا گیا، جنہیں صدیق انتہائی سچا کہا گیا، جنہیں دنیا و آخرت کی بھلائی کا وارث کہا گیا، جنہیں جد الانبیاء یعنی انبیاء کے پردادا یا جد اعلیٰ کہا گیا، جن کا ذکر قرآن مجید جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے کل 30 پاروں میں تقریباً 23 پاروں کے اندر ان کا تذکرہ آیا ہے۔ رب العالمین نے ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ قرآن مجید کی کل 114 صورتوں میں تقریباً 25 سے زائد صورتوں کے اندر ان کا نام، اسی طریقے سے ان کی سیرت، ان کی زندگی کو رب العالمین نے واضح کیا۔ قرآن مجید کی 6000 سے زائد آیتوں میں تقریباً 250 سے زائد آیتوں کے اندر ان کا ذکر خیر رب العالمین نے کیا ہے۔ اسی سے پیغمبر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہے، ان کی شان کتنی ہے کہ رب العالمین نے صرف 1-2 بار نہیں، 1-2 پارے کے اندر نہیں بلکہ تقریباً 69 مرتبہ ان کا صرف نام آیا قرآن مجید کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے عظیم المرتبت پیغمبر تھے، بڑے ہی عزت والے، بڑے ہی شان والے پیغمبر تھے۔ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے مقام کو جاننے کے لیے صرف ایک آیت آپ کے حوالے کروں گا۔ رب العالمین نے سورہ نحل 14ویں پارے کے اندر کہا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، ہم نے آپ کو بتلایا ہے۔ کون سی وحی کی؟ رب العالمین نے کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ آپ غور کریں کہ ساری انسانیت کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ سبھی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، لیکن خود امام الانبیاء، خود امام کائنات کو رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ کو جس شخصیت کی پیروی کرنی ہے، جس شخصیت کے نقش قدم پہ چلنا ہے، وہ میرے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا ہے۔ دیکھیے، ہمارے نبی کی پیروی کا حکم ہم سبھی کو رب العالمین نے دیا، لیکن ہمارے نبی کو جس شخصیت کی پیروی کرنے کا حکم رب العالمین نے دیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اسی سے ان کے مقام کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ذرا قرآن مجید کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ کہ ہے کون، ان کی شخصیت کیا ہے۔ قرآن مجید اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے سورۃ النحل 14ویں پارے کے اندر رب العالمین نے کہا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، یقیناً ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے۔ آپ غور کریں،
جبکہ فرد کے اعتبار سے اکیلے ہیں، تعداد کے اعتبار سے اکیلے ہیں، لیکن رب العالمین نے ان کے لیے کیا استعمال کیا؟ پہلی صفت، پہلی خوبی کہ یہ اکیلے تو تھے لیکن ایک امت کی حیثیت سے تھے۔ کیوں کہا رب العالمین نے کہ یہ امت تھے؟ اس لیے کہ جتنی خوبیاں ایک جماعت کے اندر نہیں پائی جا سکتی ہے، توحید کو سامنے رکھیے، امانت داری کو سامنے رکھیے، سچائی کو سامنے رکھیے، اسی طریقے سے رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کو سامنے رکھیے، جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، ایک پوری جماعت کے اندر جتنی خوبیاں نہیں پائی جا سکتی یا ایک جماعت جتنی خوبیاں نہیں دکھا سکتی، یہ اکیلے وہ شخصیت ہے کہ جن کے اندر ایک جماعت سے بڑھ کر کے بھی خوبیاں موجود تھی۔ اسی لیے رب العالمین نے ان کو اکیلے کہا کہ یہ اکیلے امت تھے، پہلی صفت۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے دوسری صفت بیان کیا، قانتا للہ۔ ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کے مطیع و فرما بردار تھے۔ اگر صرف اسی ایک خوبی پر، اسی ایک صفت پر میں گفتگو کروں، وقت ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، اگر ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے نا، اتنے دروس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خطبات جمعہ اتنے جو چیخ چیخ کر کے جو خطبہ بیان کر کے چلے جاتے ہیں، ان چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین کی باتوں کو، نبی کی باتوں کو ہزاروں بار سنتے ہیں لیکن عمل ایک بار بھی نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ سنتے تھے، فوراً عمل کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، رب العالمین نے ان کے صفات کے حوالے سے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں اکیلے امت تھے، ساتھ ہی ساتھ قانتا للہ، رب العالمین کے فرما بردار تھے۔ آپ دیکھیے، ان کی سیرت کو پڑھیں، جیسے ہی رب العالمین کا فرمان آیا، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر جانے کو تیار ہو گئے۔ جیسے ہی رب العالمین کا فرمان آیا، فوراً اپنے جو ہے وطن، اپنی فیملی کو چھوڑ کر جانے کو تیار ہو گئے۔ جیسے ہی رب العالمین کا فرمان آیا، اپنے لختے جگر نور نظر کے اوپر چھری چلانے کو تیار ہو گئے۔ جیسے ہی رب العالمین کا فرمان آیا، فوراً اپنے جو ہے اپنی چہیتی بیوی، محبوب ترین بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر جانے کو تیار ہو گئے۔ اب غور کریں، یہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ آپ جو ہے مکے کی بے آب و گیا وادی، ایسی وادی، آج تو مکے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے ترقی کے دور میں بہت زیادہ جو مکے کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے، لیکن وہ زمانہ جب ابراہیم علیہ السلام نے محبوب ترین بیوی حضرت ہاجرہ کو، اپنے لختے جگر اسماعیل علیہ السلام کو ایسی جگہ چھوڑ کر کے گئے جس جگہ کے اندر صرف جو ہے جنگلات ہی جنگلات، چاروں طرف جو پتھر ہی پتھر، چاروں جانب پہاڑ ہی پہاڑ، ایسی جگہ کوئی آبادی نہیں تھی، پانی کا کوئی انتظام نہیں، نہانے کا کوئی انتظام نہیں، رہنے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی الگ سے سپریٹ مکان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا۔ ایسی جگہ وہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ جبکہ اپنے لختے جگر جن کو پانے کے لیے، جن کے حصول کے لیے پوری زندگی دعا کی، پروردگارہ مجھے صالح نیک فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ اس دعا کے نتیجے میں رب العالمین نے بیٹے سے نوازا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 80 سے زائد۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے بیٹے سے نوازا۔ کتنی محبت ہوگی، اور اپنے بیٹے کے حوالے سے انہوں نے کیسی پلاننگ کی ہوگی، آپ غور کریں، جو کہ بڑھاپے کا سہارا بن سکتا تھا۔ ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے عزائم تھے، یعنی مستقبل میں کیا کرنا اپنے بیٹے کو لے کر کے، اس حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ لیکن جیسے ہی رب العالمین کا حکم آیا، اپنے اس لختے جگر محبوب ترین بیٹے کے اوپر بھی چھری چلانے کو تیار ہو گئے۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ یہ قانتا للہ، رب العالمین کے فرما بردار تھے، کبھی بھی انہوں نے آگے پیچھے نہیں کیا۔ جیسے رب کا فرمان آیا، چاہے وہ اپنی بیوی کا معاملہ ہو، بیٹے کا معاملہ ہو، فیملی کا معاملہ ہو، گھرانے کا معاملہ ہو، خاندان کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کو قربان کرنے کا معاملہ ہو، رب کا فرمان ایک طرف، فوراً فیملی کو چھوڑ کر کے رب العالمین کی فرما برداری کرنے پر یہ جھک جاتے تھے۔ اسی لیے رب العالمین نے ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار تھے۔ تیسری صفت اس آیت کے تناظر میں رب العالمین نے کہا حنیفا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ نہیں کہ جیسا ہمارے یہاں یہ نعرہ بھی لگایا جاتا کہ سب ٹھیک، تم بھی ٹھیک، ہم بھی ٹھیک، ہمارا معاملہ بھی ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ توحید جس کے اندر آ جائے،
آگ اور پانی سب کے سب الگ کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک, آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کا بھی ٹھکانہ جنت ہے میرا بھی ٹھکانہ جنت ہے, آپ بھی صحیح ہم بھی صحیح, بس الگ الگ راستے ہیں, جگہ تو ایک ہی ہے, ٹھکانہ ایک ہی جگہ پہنچنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی نہیں تھی, صفت نہیں تھی. رب العالمین نے کون سی صفت استعمال کیا؟ حنیفاً, یک طرفہ ہو کر کے, بالکل تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر کے, تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے, سارے لوگوں کو دشمن سمجھ کر کے صرف اور صرف رب العالمین کی عبادت میں لگ گئے تھے مکمل طریقے سے. یہ نہیں دیکھا بھائی خاندان کے لوگ کیا کہیں گے, فیملی کیا کہے گی, گھرانہ کیا کہے گا, گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے, سٹی کے لوگ کیا کہیں گے, کتنے تانے سننے پڑیں گے. انہوں نے کسی بھی چیز کا پرواہ نہیں کیا, صرف اور صرف رب العالمین کا حکم آیا, فوراً تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے صرف ایک رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. یہ 3 صفات ہو گئی. اسی طریقے سے چوتھی صفت رب العالمین نے اسی آیت کے اندر, سورہ نحل کی یہ آیت ہے, رب العالمین نے کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, مشرکین میں سے نہیں تھے. سوال یہ ہے کہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا کہ بھائی وہ مشرکین میں سے نہیں تھے؟ سیدھے رب العالمین یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی وہ مومنین میں سے تھے, لیکن رب العالمین نے یہ کیوں کہا کہ میرے یہ محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے؟ اس لیے آپ یاد رکھیں, ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو لے کر کے تمام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں. دوسرے لوگ بھی سوچتے ہیں, یہود و نصارہ بھی یہی سوچتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم زیادہ قریب ہیں, ابراہیم علیہ السلام ہم سے زیادہ قریب ہیں. اسی لیے رب العالمین نے کہا وہ یہودیوں, وہ نصرانیوں, وہ دوسرے لوگوں, شرک کرنے والوں, یاد رکھو میرے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے تھے ہی نہیں, لہٰذا تم خود مشرک ہو. یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے قریب ہیں؟ پھر کس کے قریب ہیں, کس کی نسل کے ہیں؟ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے سورہ آل عمران کے اندر کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. میرے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جو نہ یہودی جو نہ نصرانی بلکہ ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام بالکل یک طرفہ ہو کر کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے ایک رب کے سامنے سر جھکانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو رب العالمین نے بالکل کلیئر کر دیا کہ وہ مشرکوں, وہ یہودیوں, وہ نصرانیوں, میرے محبوب تم میں سے نہیں ہے, یا تم لوگ میرے محبوب کی نسل میں سے نہیں ہو. نسل میں سے ہو سکتے ہو لیکن تم لوگ قریبی نہیں بن سکتے ہو, اس لیے کہ تمہارے اندر وہ ایمان ہے ہی نہیں جو ایمان میرے محبوب کے اندر موجود تھا. اسی طریقے سے رب العالمین نے آگے کہا ان اول الناس بابراہیم. یاد رکھنا لوگوں, ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریبی یا سب سے مقرب لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو میرے آخری حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. گویا یہ دونوں آیتیں واضح پیغام دیتی ہیں کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی بننا چاہتے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی اور اس سے پہلے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے, تبھی جا کے آپ ابراہیم کے قریبی بن سکتے ہیں. اسی لیے رب العالمین نے ان کے حوالے سے کہا میرے یہ محبوب بندے تھے ہی نہیں مشرکین میں سے, ختم معاملہ, تمہارے میں سے ہے ہی نہیں. اس کے بعد جو ہے 5ویں صفت رب العالمین نے کہا ابراہیم کون ہے؟ جواب دیتے ہوئے کہا شاکرا لانعمہ. میرے محبوب بندے اللہ رب العالمین کے نعمتوں کے شکر گزار تھے, بہت زیادہ ان کے اندر جو شکر گزاری کا مادہ پایا جاتا تھا. سوال یہ ہے, غور کریں, بہت اہم نقطہ ہے, وہ یہ ہے آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی تو ہر جگہ پائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا. تو صابر کہنا چاہیے رب العالمین کو, اس لیے کہ باپ نے دھتکار دیا, آپ نے وہاں صبر کیا. گاؤں کے لوگ آپ کے خلاف دشمن ہو گئے, آپ کے خلاف ہو گئے, مخالف ہو گئے, وہاں پہ آپ نے صبر کیا. آگ میں ڈالے جا رہے پھر بھی آپ نے صبر کیا. غرض ہے کہ ان کی پوری زندگی میں صبر ہی صبر نظر آتا ہے. تو کہنا یہ چاہیے تھا رب العالمین کو کہ میرے یہ محبوب بندے صابر تھے, لیکن رب العالمین نے لفظ صابر استعمال نہ کر کے کیا استعمال کیا؟ شاکر تھے. شاکر یعنی شکر گزار تھے. کیوں استعمال کیا شکر گزار؟ اس پہ غور کرنا. اہل علم کہتے ہیں کہ رب العالمین نے شکر گزار بندہ اس لیے کہا
کہ رب العالمین کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ جن کے اندر خلوص پایا جاتا ہے، جو مخلص بندے ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی تمام آزمائشوں کو، تمام امتحانات کو نعمت سمجھ کر کے شکریہ ادا کرتے تھے، اور زبان سے کہتے بھی تھے پروردگارا تو نے مجھے اس لائق سمجھا، اسی لیے تو نے مجھے آزمایا۔ ہماری زبان پہ آج شکوے شکایت ہے، تھوڑی بہت مصیبت آ جاتی ہے فوراً شکوے شکایت پہ آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کے حوالے سے رب العالمین نے کہا شاکر تھے، اس لیے کہ رب کی جانب سے جو بھی مصیبتیں آتی تھی، جو بھی پریشانیاں آتی تھی، جتنے بھی لوگوں کے طعنے سننے پڑتے تھے، ان ساری چیزوں کو نعمت سمجھتے تھے، مصیبت نہیں۔ ظاہر سی بات ہے نعمت کے مقابلے میں شکر ادا کیا جاتا ہے، اسی لیے ان کے حوالے سے رب العالمین نے کہا کہ چونکہ یہ میرے محبوب بندے ہیں اور میرے محبوب بندے رب العالمین کی جانب سے آنے والی آزمائشوں کو نعمت سمجھ کر کے شکر ادا کرتے تھے، اسی لیے رب العالمین نے کہا کہ یہ میرے شکر گزار بندے تھے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ کاروبار چل رہا ہو تب تو الحمدللہ زبان پہ، لیکن کاروبار بند ہو جائے تب زبان پہ شکوے شکایت۔ تو میرے بھائیوں، کاروبار چلے یا تجارت چل رہی ہو تب آپ کی زبان پہ الحمدللہ ہو، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ آپ کی تجارت ٹھپ پڑ جائے، آپ کا کاروبار بند ہو جائے یا کاروبار نہ چلے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں، ایسے وقت میں، ایسی صورتحال میں اگر آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلے، یہ کمال کی بات ہے جی۔ اس لیے کبھی بھی شکوے شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ صرف 2 آیتوں کے تناظر میں میں نے رکھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے۔ قانتا للہ، رب العالمین کے فرما بردار تھے، شاکر تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، اکیلے امت تھے۔ میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہاں پیدا ہوئے؟ بابل کے اندر پیدا ہوئے، عراق کا ایک مشہور شہر بابل کے اندر پیدا ہوئے، اور ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس گھرانے کے اندر خود ان کے والد جو ہے مورتیاں بناتے تھے، مورتیاں بنا بنا کر کے خود مورتیوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، مورتیوں سے منتیں مانگتے تھے۔ ایسے گھرانے میں رب العالمین نے ابراہیم جیسی شخصیت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق فرمائی، اور انہوں نے جو ایسے گھرانے کے اندر آنکھ کھولی۔ میرے بھائیوں، رب العالمین کی قدرت دیکھیے، ایک طرف باپ جو ہے بت بنانے والا، دوسری طرف بیٹے جو ہے بت شکن، بتوں کو توڑنے والا۔ آگ اور پانی کا معاملہ ہے، باپ بتوں کو بنا کر کے بتوں کے سامنے سر بھی جھکاتا ہے، نمرود کا چمچا بھی اور چیلا بھی ہے، نمرود کا مشیر اعلیٰ۔ مشیر اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے جو مشورہ دے، یعنی جو ہائی لیول کے، یعنی وزیر سمجھ لیجیے آج کے زمانے میں۔ تو وزیر میں سے ان کے والد تھے آزر، تو نمرود کا چمچا بھی ہے، وزیر بھی ہے، مورتی بھی بنا رہا۔ اسی کے خلاف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف یہ ہے کہ مورتیاں مت بناؤ، اپنے والد کو دعوت توحید دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ، یہ پیغام یہ یاد رکھیں کہ دعوت کی شروعات، دعوت کا آغاز اپنی فیملی سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھائی گاؤں والوں سے شروع کریں گے، دوسری جگہ سے شروع کریں گے، یہ کمال نہیں۔ اصل یہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو سامنے والے آپ کو الٹا تماچا مار دیں گے، جاؤ اپنے جو ہے گھر کے لوگوں کی اصلاح کرو، جا کر کے جو توحید پرست بناؤ، الٹا آپ کو جو ہے تماچا ماریں گے۔ اسی لیے یہ نقطہ لے کر کے جائیے، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے، بت گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن رب العالمین نے ان کو بتوں کو توڑنے والا بنا کر کے پیدا کیا، اور سب سے پہلے دعوت کی شروعات، دعوت کا آغاز انہوں نے اپنے والد سے کی۔ رب العالمین نے اس پورے نقشے کو سورہ مریم 40 نمبر آیت سے لے کر کے 50 نمبر آیتوں کے درمیان رب العالمین نے ان کے پورے دعوت اسلوب کو بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ رب العالمین نے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا۔ یاد کریے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابو جان، لما تعبد، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ایسی چیز کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہیں، لما تعبد ما لا يسمع، جو چیز سنتی نہیں ہے، ولا يبصر، جو چیز دیکھتی نہیں ہے، جو چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو کیوں ذلیل کرتے ہیں، اپنی پیشانی کیوں ٹیکتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے غور و فکر کی دعوت دی۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ جو بھی داعی ہوتا ہے یا جو بھی جس کے اندر داعیانہ صفات ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے سامنے والے کو غور و فکر کی دعوت دے
کہ خود مجبور ہو جائے آپ کی بات ماننے پر. انہوں نے سب سے پہلے بتوں کی عاجزی کو ذکر کیا کہ میرے ابو جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، خامخواہ اپنے آپ کو ذلیل کیوں کرتے ہیں. غور و فکر کی دعوت دی. اسی طریقے سے اس کے بعد رب العالمین نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، انہوں نے دعوت کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابو جان. غور کریں 4 آیتیں لگاتار اور چاروں آیتوں کی شروعات یا ابتی اے میرے ابو جان یا ابا جان. اہل علم کہتے ہیں کہ اگر دعوت کا کام کرنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو. انہوں نے اپنے کٹر مخالف باپ سے، اس لیے کہ کٹر مخالف عقیدے میں اختلاف ہے، نظریات میں اختلاف ہے، بت بنانے والا، دوسری طرف جو بیٹا بتوں کو توڑنے والا، ہر اعتبار سے اختلاف ہے. لیکن اختلاف کو سامنے رکھ کر کے کافر باپ کو انہوں نے کیسے دعوت دی؟ بالکل شیریں زبان، میٹھی زبان میں نرم لہجہ اپناتے ہوئے. اسی لیے چاروں آیتوں کی شروعات رب العالمین نے نقل کیا یا ابتی. انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابو جان، اے میرے پاپا. گویا ابراہیم علیہ السلام نے نرم لہجہ استعمال کیا. تو نوجوانوں کے لیے سبق ہے. آج دیکھیے سماج و معاشرے کا حال کیا ہے. باپ اگر بوڑھا ہو جائے تو نوجوان ہمارے کیا کہتے ہیں، اگر کوئی بات جو ہے بیٹے کی بات پر عمل نہ کرے تو بڈھا سٹھیا گیا، بوڑھا پاگل ہو چکا ہے، بڈھے کو جو اولڈ ہوم میں بھیج دو. بڈھے کی اگر کھانسی شروع ہو جائے تو چلو اس کو الگ کر دو، اس کا کمرہ بھی الگ کر دو، اس کے لیے برتن بھی الگ کر دو، اس کا روم بھی الگ کر دو، اس کے لیے کھانا جو جس روم میں رہے گا اسی روم میں پہنچا دو. ممکن ہے کہ جو ہمارے بیٹوں کو جو بڈھے کی کھانسی سرایت کر جائے. یہ حالت ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، جبکہ مسلمان ہیں. والدین اگر مسلمان ہے تب تو بدتمیزی کرنا جائز ہی نہیں، حرام ہے سرے سے. لیکن یہاں باپ کافر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر ہے، عقیدے میں اختلاف، مخالف، دشمن. اس کے باوجود ان کی زبان، ان کا لہجہ یہ لے کر کے جائیے. انہوں نے سب سے پہلے کہا یا ابتی، اے میرے ابو جان. نرم والا لہجہ استعمال کیا. ممکن ہے کہ آپ کی زبان اگر میٹھی ہو تو سامنے والے چاہے کٹر دشمن کیوں نہ ہو، آپ کی زبان کی وجہ سے آپ کی بات کو مان سکتا ہے. اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے کہا اے میرے ابو جان. آگے کیا رب العالمین نے کہا، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی. اے ابو جان میرے پاس علم آیا ہے، وہ علم جو رب العالمین کی جانب سے. نقطہ یہ ملا یا پیغام آپ سمجھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کہ علم کی پیروی کی جائے گی، شخصیت کی پیروی نہیں کی جائے گی. وحی کی پیروی کی جائے گی، کتاب و سنت کی پیروی کی جائے گی، شخصیت کی پیروی ہرگز نہیں کی جائے گی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میری جانب آ جاؤ میرے والد، نہیں، بلکہ میرے علم کی پیروی کریے. لہٰذا دلیل وہ نہیں جس پر لوگ چل رہے ہیں. 1 گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ ہے، یاد کر لیں، نوٹ کریں. دلیل وہ نہیں جس پر لوگ چل رہے ہوں، دلیل وہی جس پر کتاب و سنت دلالت کرے، جس کا ثبوت، جس کی بنیاد کتاب و سنت کے اندر موجود ہو. گرچہ اس راستے پہ چلنے والے 2 ہی کیوں نہ ہو، 1 ہی کیوں نہ ہو، وہی ہمارے لیے دلیل ہے، وہی ہمارے لیے قابل نمونہ ہے. دلیل وہ نہیں جس کو لوگ دلیل سمجھتے ہیں کہ لوگ تو اس راستے پہ چل رہے ہیں نا، اتنی تعداد ہے، اتنی کثیر تعداد میں لوگ چل رہے ہیں، وہ دلیل ہرگز نہیں. لہٰذا دلیل وہی جو رب کی جانب سے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابو جان میرے پاس علم آ چکا ہے، لہٰذا میرے علم کی پیروی کریے. لہٰذا میں اپنے علم کی بنیاد پہ آپ کو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کروں گا. اس کے بعد انہوں نے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان. یہاں پہ بھی وہی لفظ نرم لہجہ، اے میرے ابو جان آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ شیطان ہی تو مین بابا ہے نا. اس لیے کہ وسوسہ شیطان نے ہی ڈالا، تبھی لوگ جو مورتیوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، تو مین چونکہ شیطان ہے. اسی لیے رب العالمین نے مین کا ذکر کیا کہ شیطان کی پیروی مت کرو. ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اپنے والد سے کہا اے میرے ابو جان آپ جس چیز کی پیروی کرتے ہیں نا وہ حقیقت میں شیطان ہے. شیطان کا یہ وسوسہ آپ کے سامنے مورتی کی شکل میں ہے، لہٰذا شیطان کی اتباع مت کریے، شیطان کی پیروی مت کریے، شیطان کی عبادت مت کریے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ رب العالمین کا نافرمان ہے. رب العالمین کا جو نافرمان ہو وہ رب العالمین کا قریبی آپ کو کیسے بنا سکتا ہے؟ انہوں نے دلیل دی. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابو جان. میں نے کہا نا چاروں آیتوں کی شروعات اے میرے ابو جان. انہوں نے کہا ابو جان مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں رب کی جانب سے آپ کو جو ہے عذاب نہ آ لے، عذاب کے چپیٹ میں آپ نہ آ جائیں. دیکھیے ہمدردی،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہمدردی اپنے والد کے تئیں، اپنی فیملی کے تئیں، کہ اپنے سامنے اگر کوئی برائی کرے اور اگر برائی کو نہ چھوڑے تب تک جو انسان کے اندر بے چینی ہونی چاہیے. ہمارے سماج و معاشرے کے اندر، یا سماج کی تو بات چھوڑیے، ہمارے گھروں کے اندر یہ ہے کہ عقیدے کے خلاف کام کیا جاتا، برتھ ڈے منایا جاتا، کوئی پرواہ نہیں. مطلب ان چیزوں کو لوگ جو ہے معمولی سمجھتے، حالانکہ یہ غیر معمولی ہے ہی نہیں. برتھ ڈے منانا یہ کس کی نقالی ہے؟ دوسرے کی پہچان ہے، دوسرے کے نقش قدم پہ چلنا ہے. یہاں جیسے ہی سال جو ہے 1 سال مکمل ہوتا ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں برتھ ڈے مناؤ، کیک لاؤ، کیک کاٹو. یہ کہاں سے آیا میرے بھائی؟ اپنے گھروں کی اصلاح کریں. آپ کے اندر بے چینی ہو کہ ہمارے سامنے اگر ہمارے بچے، ہماری نسل، ہمارے نوجوان، ہمارا گھرانہ، ہماری فیملی، ہمارا جو خاندان یا ہمارا سماج برائی میں مبتلا ہو اور ہم جو چین کی نیند لے، یہ یقیناً جس کے اندر ایمان ہے وہ ایمان اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ جو ہے بالکل خاموشی سے اور جو ہے بالکل سکون کی زندگی گزاریں. ان کے اندر ہمدردی تھی، ان کے اندر بے چینی تھی. فوراً کہا ابو جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رب العالمین کی جانب سے عذاب آ سکتا ہے، لہٰذا آپ ایسا کام ہرگز مت کریے. لیکن دنیا کا دستور ہے نا کہ جب دلیل نہ بن پائے سامنے والے کے پاس، مارنے پہ آ جاتے ہیں. دنیا تانا دینے پہ آ جاتی ہے، مارنے پہ آ جاتی ہے، برا بھلا بولنے پہ آ جاتی ہے، اسی طریقے سے ہر طرح کی دھمکی دینے پہ آ جاتی ہے. یہ دنیا کا دستور ہے، لوگوں کا بھی یہی معاملہ. چنانچہ والد نے یعنی آزر نے، جو کہ کافر ہے، بت بنانے والا ہے، اس نے کیا کہا کہ دیکھو ابراہیم، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے پھیرنا چاہتا ہے؟ لہٰذا ابھی نکل جاؤ، لأرجمنک وہجرنی ملیہ، ورنہ تیرے ساتھ میں جو ہے وہ کروں گا جو تو نے سوچا بھی نہیں، رجم کر دوں گا، ختم کر دوں گا، مار مار کر کے ٹھیک کر دوں گا. یا ایک کہ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا، جو کام تم لے کر کے چل رہے ہو اس کام کو چھوڑ دو. اگر صحیح سالم رہنا چاہتے ہو، صحیح الجسم رہنا چاہتے ہو، خوشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، لہٰذا اس دعوت کو، جس دعوت کو تم لے کر کے اٹھے ہو، اس دعوت کو چھوڑ دو. ورنہ یا دوسرا مفہوم یہ ہے لأرجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، ختم کر دوں گا. باپ نے دھمکی دی، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہم پیغام یہ دیا نوجوانوں کو. نوجوانوں لے کر کے جانا وہ یہ ہے، انہوں نے یہ پیغام دیا، اگر کسی کو بہترین بیٹا بننا ہے، باپ کا بہترین بیٹا بننا، مثالی بیٹا بننا ہے، تو باپ چاہے کچھ بھی کرے، کچھ بھی دھمکی دے، لیکن باپ کے ساتھ بدتمیزی ہرگز نہیں کرنا. یہ اعلیٰ کردار کے بیٹے کی ایک مثال ہوا کرتی ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا. دیکھیے باپ دھمکی دے رہا، باپ جو ہے رجم کرنے کی دھمکی دے رہا، بھگانے کی کوشش کر رہا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ سلام علیک، میرے ابو جان آپ کے اوپر سلامتی ہو، ٹھیک ہے میں تو جا رہا ہوں چھوڑ کر کے. اس کے بعد انہوں نے کہا سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا. اہل علم کہتے ہیں یہاں ایک پیغام نوجوانوں کے لیے یہ بھی ہے، اگر ہم اور آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو کم از کم اپنے والدین کے لیے دعائیں خیر کریں، دعائیں مغفرت کریں. اگر باحیات ہے تو خدمت کریں، باحیات ہے دیکھ ریکھ کریں، باحیات ہے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر آپ کے والدین مسلمان ہیں یا مسلمان تھے گزر چکے، ایسے والدین کے لیے، ایسے مسلمان والدین کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر فرما بردار بیٹا بننا چاہتے ہو اپنے مسلمان والدین کے لیے استغفار کرو. لیکن چونکہ باپ یہاں کافر ہے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں استغفار کرتا رہوں گا. لیکن جیسے ان کو معلوم ہوا کہ نہیں میرے والد جو ہے ایمان نہیں لائیں گے، تو انہوں نے استغفار بند کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں عقیدے کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ. شریعت، ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر آپ کے والدین مشرک ہیں اور گزر گئے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کریں. بس جب تک باحیات ہے تب تک جو ہدایت کی دعا کرتے رہنا، تب تک ہدایت کی دعا کرنا. کسی بھی کافر کے لیے ہدایت کی دعا تو جائز ہے، لیکن کافر کے مر جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، کسی بھی چاہے وہ اپنا قریبی کیوں نہ ہو، والد ہی کیوں نہ ہو، امی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر مشرکہ ہے یا مشرک ہے، کافر ہے یا کافرہ ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے بھی کسی کے لیے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ اپنے مشرکین والدین کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے استغفار کریں. لیکن چونکہ فرما بردار بیٹے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تو کہا شروع میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. میرے بھائیوں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یہاں پہ بھی وہی بات میں دہرانا چاہوں گا. ہمارے یہاں یہی نعرہ لگایا جاتا نا، سب ٹھیک ہے، یا کہ دوسرے کے خلاف
خلاف کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو دوسرے لوگ غلط کرتے ہیں غلط کو غلط کہنا یہ بھی شریعت کا حصہ ہے. اور اس کی تعلیم کہاں سے دی گئی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھیے نا, یہیں پہ آپ کو دلیل مل جائے گی. سب سے پہلے رب العالمین نے کہا کہ نبی آپ کہیے, آپ جس کلمے کو پڑھ کر کے دائرے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اسی کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے سب سے پہلے انکار کریں تمام معبودان باطلہ کا انکار, پھر ایک اللہ کو ثابت کرنا ہے. ہمارے یہاں سب ٹھیک بول کر کے سب جو ہے منمانی زندگی گزار رہے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ جو غلط ہے غلط کو غلط ہی کہنا. ہاں حالات کے حساب سے آپ کا لہجہ بھی ہونا چاہیے, آپ کی زبان بھی اچھی ہونی چاہیے, آپ کے الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے, یہ الگ معاملہ ہے, لیکن غلط کو غلط کہنا یہ بھی ایمان کا حصہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا کہ لوگو اگر آپ شریعت کی تابعداری کرنا چاہتے ہو تو جو غلط ہے غلط کہو. کیا کہا انہوں نے؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ میرے ابو جان میں آپ سے الگ ہونا چاہتا ہوں. ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ ایسا ماحول یا ایسا گھرانہ جہاں پہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہو, آپ کا ایمان کے مطابق زندگی گزارنا نقصان دہ ہو, جان کے لیے خطرہ ہو, تو عقیدے میں تو پہلے سے اختلاف ہے, تو جان بچانے کے لیے, اپنے جسم کو بچانے کے لیے عقیدے کے اعتبار سے بھی جسمانی طور سے بھی اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں. انہوں نے وہی کیا, وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ, اے میرے ابو جان میں آپ سے الگ تھلگ ہو رہا ہوں. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور آپ جن جن مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں یا جن کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے سر جھکاتے جن مورتیوں کے سامنے, ایسے تمام معبودان باطلہ سے اپنے آپ کو جو ہے بریو ذمہ کرتا ہوں, اب جو برات کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا. کیا 10 لوگ تھے, 1000 کی تعداد تھی ایمان والوں کی؟ نہیں, اکیلے ہیں, کافر گھرانے میں موجود ہیں. لیکن چیلنج دیکھیے, اس لیے کہ توحید جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ تعداد دیکھ کر گھبراتا نہیں. توحید ایک ایسی خوبی ہے کہ توحید ہی اگر مضبوط ہو جائے تو شریعت پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا. اور نوجوانوں کے لیے سبق ہے, سب ٹھیک نہیں بلکہ ایک ہی منہج ٹھیک ہو سکتا ہے, کتاب و سنت ہی ٹھیک ہے, باقی سب الگ الگ مختلف طریقے بنا لیے, تمام طریقے درست نہیں ہو سکتے ہیں. انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا, آپ جن معبودوں کی پیروی کرتے ہیں میں بالکل الگ تھلگ ہو جا رہا ہوں. ان تمام آیتوں میں غور کریں آپ, دعوتی مشن پہ سب سے پہلا پیغام تو ہمیں انہوں نے یہ دیا کہ باپ اگر غصہ کرے تو نوجوانوں کو غصے کو برداشت کر لینا چاہیے. بھائی باپ دھمکی دے رہا, باپ نے دھمکی دی تو انہوں نے برداشت کر لیا, تو اچھے بیٹے کی مثال انہوں نے بیان کی. یہ چیز, یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں تعداد دیکھ کر کے گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ جس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے اس زمانے کے اندر پوری دنیا ایک طرف, یہ اکیلی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو اکیلے ایک طرف ہے, لیکن پھر بھی یہ گھبرائے ہی نہیں. اسی لیے ہمیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. لوگ لاکھوں تانے دیں, لاکھوں برا بھلا کہیں, حق پر چلنے والوں کے لیے جو ہمیشہ تانے کی بارش ہوتی ہے, لوگ تانے دیں گے, آپ کو سننے پڑیں گے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں گے, آپ کے لیے تانے سننا بھی آسان ہو جائے گا. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ خیر کے کام میں, دین کے کام میں اپنی فیملی کو بھی شامل کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ خود تو نمازی بن جاتے ہیں, خود تو روزے دار بن جاتے ہیں, خود تو تہجد گزار بن جاتے ہیں, خود کا تعلق مسجد سے مضبوط تو ہو جاتا ہے, لیکن فیملی کو کبھی نماز کی تلقین کرتے ہی نہیں, بیوی کو جگاتے ہی نہیں, اپنے بچوں کو ساتھ میں لاتے ہی نہیں. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے بستر چھوڑ کر کے مسجد آتے ہیں رب کی عبادت کرنے کے لیے, رب سے لو لگانے کے لیے, رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے, تو ساتھ ہی ساتھ کمال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد لائیں, دینی مجلسوں میں شرکت کریں, لوگوں کو ساتھ میں لائیں. ہمارے یہاں بس گارجن آ جاتے ہیں, ذمہ دار آ جاتے ہیں, بڑے لوگ آ جاتے ہیں, لیکن بچوں کو دینی مجلس میں لاتے ہی نہیں. بچے کب سیکھیں گے؟ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں اگر آپ اپنے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہو, اپنے بچوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو, تو دین کے کام میں, خیر کے کام میں اپنے بچوں کو بھی شامل کرو, اپنی فیملی کو شامل کرو. اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ آپ دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر رب العالمین نے نقل کرتے ہوئے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. اکیلے تعمیر کر رہے تھے کیا؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا اگر مسجد میں تھوڑا بہت کام کرے, صفائی کا کام ہو, کوئی بھی کام ہو, فوراً باپ کی جانب سے یہ آواز آتی ہے بیٹا چلو گھر پہ کام, یعنی مسجد کی خدمت کرنے ہی نہیں دیتے. یہ گارجنوں کا معاملہ ہے. جبکہ
یہاں میں آج کی زبان میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، آج کی زبان میں کہیں باپ یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مستری ہیں اور بیٹا کیا ہے؟ لیبر کون تھا بھائی؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی لیبر تھے۔ باپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے تو جو ہے کئی سال تک دعائیں کرنے کے بعد جو رب العالمین نے بیٹے سے نوازا، کیا خامخواہ بیٹے کو تھکائے، بیٹے کو پریشان کرے، کہاں سے بیٹا پتھر اٹھا سکتا ہے، جو ہے اتنی دھوپ ہے، سخت کڑاکے کی دھوپ ہے، پریشان ہو جائے گا میرا لخت جگر، چھوڑو اس کو، دوسرے کو لیبر بناتے نہیں، بلکہ انہوں نے سوچا کہ خیر کا کام ہے، رب کے گھر کی تعمیر کا کام ہے، اچھا کام ہے، نیت اچھی ہے تو اچھے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، مسجد بنانے کے معاملے میں اپنی فیملی کو شریک کرنا، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام ملتا ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا بیٹا لاڈلا تو چھوڑو، باپ مستری ہے، باپ دیوار کھڑی کر رہے ہیں، دیوار کی مرمت کر رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں، اور بیٹا ڈھو ڈھو کر کے پتھر لا رہا ہے اور باپ کے ہاتھ میں تھما رہا ہے، تو باپ مستری اور بیٹا لیبر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے الگ نہیں کیا۔ تو میرے بھائی، کوئی بھی خیر کا کام ہو آپ اپنی فیملی کو ضرور شامل کریں، ضرور جو ہے شامل کرنے کی تلقین کریں، یہ نہیں کہ صرف آپ نیکوکار بن جائے، یہ اچھی بات نہیں، اچھی بات اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ بھی نیکوکار بنے، آپ کی فیملی بھی نیکوکار بنے۔ ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، اسی لیے اہل علم نے کہا بھی ہے کہ اعمال کرنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اعمال کرنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، بلکہ اعمال اگر کر لیے تو اعمال کی قبولیت کی دعا کرنا یہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ انہوں نے یہی پیغام دیا۔ اسی آیت کے بعد رب العالمین نے ان کی دعا کو نقل کرتے ہوئے کہا، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، باپ مستری، بیٹا لیبر، اس کے بعد زبان پہ کون سی دعا تھی؟ رب العالمین نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان دونوں باپ بیٹے نے جو دعا کی تھی، جبکہ نیت اچھی ہے، کام بھی اچھا ہے، رب کے گھر کی تعمیر ہے، لیکن ایسے وقت میں ڈر ہے کہیں میرا یہ عمل یا میرے یہ اعمال ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ انہوں نے سب سے پہلے اسی لیے اپنی زبان پہ جس دعا کو لایا تو کہا ربنا تقبل، پروردگارا یہ تیرے گھر کی تعمیر تو ہے، نیت بھی اچھی ہے، پیغمبر ہوں، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہیں میرا یہ عمل ضائع نہ ہو جائے، اسی لیے پروردگارا میرے اس عمل کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ تو ہی سب سے زیادہ سننے والا، تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ دیکھیے پیغمبر بھی ہے، نیت کتنی اچھی رہی ہوگی ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے، کام بھی کتنا اچھا، خانہ کعبہ کی تعمیر، دنیا کی سب سے بڑی مسجد، یا اسی طریقے سے یوں کہیے بیت اللہ، یعنی بیت رب العالمین کا گھر، گھر تو سبھی ہے لیکن اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس گھر کی عظمت اتنی کہ ایک ٹائم نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب، 54 سال کی نماز پڑھیں گے تب جا کے ایک ٹائم کی نماز کے برابر ہم پہنچ سکتے ہیں، ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حال ہے، ایسے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، کام ٹھیک، نیت اچھی، باپ بیٹے بھی فرما بردار رب العالمین کی، لیکن ڈر کیا؟ ڈر اس بات کا کہیں میرا یہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ لہٰذا ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ پیغام لے کر کے جائیں، نماز پڑھیں، نماز کی قبولیت کی دعا کریں، روزہ رکھیں، روزے کی قبولیت کی دعا کریں، اپنی فیملی کی اصلاح کریں، اور جو ہے دعا کریں کہ فیملی کو رب العالمین سیدھے راستے پہ لگا دے۔ اس طرح کی دعا ضرور کرنا، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ سبق لے کر کے جائیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں عزت و آبرو خطرے میں ہو، جہاں عزت و آبرو خطرے میں ہو، ایسے موڑ پہ نماز کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وطن کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ سارے لوگ مشرک ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی سپورٹر نہیں، چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور جس راستے سے گزر رہے تھے اس راستے میں یا اس شہر کے اندر ایک ایسا بادشاہ رہتا تھا جو کہ انتہائی ظالم تھا، انتہائی بد کردار بادشاہ تھا۔ بادشاہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی سٹی سے یا وہ جتنی جو ہے دوری تک، جتنے مطلب یہ کہ جہاں تک ان کی حکومت تھی بادشاہ کی، تو اس درمیان اگر کوئی بھی عورت گزرتی تھی تو اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ عورت اگر خوبصورت ہو تو عورت کو بلایا جاتا تھا، بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جاتا تھا، بادشاہ کا کام ہی یہی تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر کے نکل گئے ہیں، وطن کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اس ملک میں پہنچتے ہیں، اور جو چمچے تھے بادشاہ کے، بادشاہ کو فوراً جو خبر پہنچا دی کہ ایک حسین جمیل خوبصورت عورت آپ کے ملک سے گزر رہی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا بلاؤ ابراہیم کو، یعنی شوہر کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جو عورت ہے کون ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ وہ میری بہن ہے۔ انہوں نے کہا وہ میری بہن ہے۔ اگر بیوی کہہ دیتے ممکن تھا،
ممکن تھا کہ جو ہے قتل کر دیتے ان کو یا اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ بدکرداری کرتے. انہوں نے بہن کہا دیکھو میری بہن ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام گئے. اب سارا کی باری آئی. سارا علیہ السلام بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جا کر کہا دیکھو میں نے تو کہا کہ تو میری بہن ہے, لہٰذا یہ مت کہنا کہ ابراہیم میرے شوہر ہیں, بلکہ یہی کہنا کہ وہ میرے بھائی ہیں. اس لیے کہ روئے زمین پہ اس وقت اس زمانے میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی ایمان والا ہے ہی نہیں. تو ایمانی اعتبار سے, اخوت کے اعتبار سے ہم اور آپ جو ہے ایمان کے اعتبار سے بھائی بہن ہیں. لہٰذا بادشاہ کے سامنے یہی کہنا کہ میرے وہ شوہر نہیں بلکہ بھائی. چنانچہ سارا علیہ السلام بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گئی. بادشاہ جیسا کہ میں نے کہا بد کردار تھا ہی. بادشاہ نے اپنی بد کرداری کو سامنے رکھتے ہوئے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. چنانچہ بادشاہ نے ہاتھ بڑھائی تو سارا علیہ السلام نے اس وقت رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہا کہ پروردگارہ اگر میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں, تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں, تو پروردگارہ اس بادشاہ نے جو بدکرداری کی نیت کی ہے اس کی نیت کو ختم کر دے, اسے جو ہے ایسی سزا دے کہ میرے ساتھ بدکرداری کر ہی نہ سکے. بد دعا دے دی. انہوں نے نماز بھی پڑھی, بعض روایت میں کہ نماز بھی پڑھی, وضو بنائی, نماز پڑھی, اس کے بعد نماز کو وسیلہ بنایا تو بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا, یعنی بیکار ہو گیا. بعض روایت میں, صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ وہ بالکل اس کا پیر دھس گیا تھا بادشاہ کا. پھر بادشاہ دھس گیا. بادشاہ نے کہا منت سماجت کرتے ہوئے سارا ذرا دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں, میں تم کو چھوڑ دوں گا. پھر بادشاہ ٹھیک ہوا کسی طریقے سے, سارا نے دعا کی, پھر وہی حرکت شروع کر دیا. تیسری دفعہ بھی بادشاہ نے وہی حرکت کیا, پھر جو ہے زمین کے اندر دھس گیا یا ہاتھ شل ہو گیا. پھر جو ہے بادشاہ نے کہا اب آخری چانس ہے, میرے لیے دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں, میں تم کو چھوڑ دوں گا. چنانچہ سارا علیہ السلام نے کہا پروردگارہ اگر یہ شخص مر جائے تو لوگ کہیں گے کہ سارا نے جا کر کے قتل کیا, لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے, لہٰذا اسے ٹھیک کر دے. سارا علیہ السلام کی دعا کی بدولت وہ شخص ٹھیک ہو گیا, بادشاہ ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد سارا علیہ السلام کے بارے میں اپنے حواریوں سے, چمچوں سے کہا ابھی کس شیطان کو لے کے آ گئے ہو, یہ شیطان ہے, شیطان انسان نہیں لائے ہو تم. اس لیے کہ سارا علیہ السلام یہ ولیہ تھی. یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی لے کر کے جائے, لوگ ہمارے خلاف بولتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کرامت کو نہیں مانتے. کس کو؟ کرامت کو نہیں مانتے ہیں. یہ تو کرامت ہے ہی بھائی, ہم ان کرامتوں کو نہیں مانتے ہیں جو من گھڑت کرامتیں, ہم ان ساری کرامتوں کو مانتے ہیں جس کے اوپر قرآن و حدیث دلالت کرے. چونکہ یہ نبیہ تو ہے نہیں, اس لیے کہ سارا یہ خاتون ہے اور خواتین میں کوئی بھی نبی بن کر کے آئی ہی نہیں, لہٰذا یہ ولیہ اور ان کے ہاتھوں یہ کرامت ظاہر ہو گئی. تو کرامت کو مانتے ہیں, ایسا نہیں کہ کرامتوں کو ہم نہیں مانتے ہیں, یہ کرامت ہی ہے. چنانچہ بادشاہ نے اپنے چمچوں سے کہا کہ سارا کو واپس کرو اور ساتھ میں جو ہاجرہ کو بھی گفٹ کرو. حضرت ہاجرہ علیہ السلام, ہاجرہ کو گفٹ کرو, جا کر کے خدمت کریں. چنانچہ یہ سارا علیہ السلام جاتے ہیں. شوہر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی پیغام دیا اگر آپ کی بیوی کی عزت خطرے میں ہو تو ایک مثالی شوہر کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ لوگوں کو جو بتاتے پھرے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا, رب سے لو لگائیں, اس لیے کہ رب العالمین ہی آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے اور وہی کرے گا. اسی لیے سارا علیہ السلام جیسے جاتی ہے, ابراہیم علیہ السلام نماز میں, نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگارہ یہ میری بیوی بادشاہ کے پاس پہنچی ہوئی ہے, کہیں جو بادشاہ تو بدتمیز ہے ہی, بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے گا, پروردگارہ تو میری بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کو وسیلہ بنا رہے ہیں. چنانچہ یہ سارا علیہ السلام اپنی عزت و آبرو کی مکمل حفاظت کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی. ابراہیم علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے, انہوں نے اشارہ کیا کہ میں جو ہے بالکل حفاظت کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ چکی ہوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام پھیر کر کے نماز کو مکمل کی, رب کا شکر ادا کیا. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کی عزت, آپ کی آبرو کبھی بھی کسی بھی وقت خطرے میں ہو, آپ کو لگے کہ خطرے میں ہے, ایسے موڑ پہ, ایسی صورتحال میں آپ رب العالمین سے لو لگائیں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا. اسی لیے دیکھیے سارا بھی بچ گئی اور ساتھ ہی ساتھ ایک خادمہ بھی مل گئی فری میں, اور انہی کے ساتھ جو ہے انہوں نے شادی کی. اس کے بعد جو حضرت ہاجرہ سے ہی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی. تو انہوں نے یہ سبق دیا کہ کبھی بھی جان خطرے میں ہو, عزت و آبرو خطرے میں ہو, گھبرانے کی ضرورت نہیں, رب سے لو لگاؤ, رب العالمین تمام مسائل کو حل کرے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے انہوں نے
ان کی سیرت کو پڑھیں گے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو آپ کو جگہ جگہ ملے گا. میں تو کہتا ہوں سورہ ابراہیم پڑھیے, اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہی کے اندر جہاں پہ ان کا تذکرہ وہاں پڑھیے, جہاں پہ ان کا تذکرہ ہے وہاں پہ ان کی ذریت کا بھی تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی شخصیت ہے, ایسے پیغمبر ہیں کہ انہوں نے یہ تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ صرف خود نیک بننا نہیں, اولاد کو نیک بنائے, خود جو ہے شریعت کے پابند بن جائے, اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دے بے راہ روی جو ہے گمراہی کے راستے پہ, یہ اچھی بات نہیں. جیسے رب العالمین نے ان کو امام بنایا تو یہ نہیں کہا رب العالمین ٹھیک ہے تیرا شکر ہے تو نے امام بنایا, نہیں, کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي, میری اولاد کا کیا بنے گا, میری اولاد کہاں جائے گی. رب العالمین نے کہا دیکھو ابراہیم, ظالمین کو میں نبوت نہیں دیتا ہوں. یہ نہیں کہا رب العالمین نے کہ تمہارے نسل سے جو لوگ ٹھیک ہیں یا یہ کہ سب کو جو نبی بنا دوں گا, جبکہ ابراہیم کے بعد سے لے کر کے ہمارے نبی تک جتنے نبی آئے سب کے سب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے. انہوں نے یہ دعا کی تھی, اس لیے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسی طریقے سے اسحاق حضرت سارہ سے, اسماعیل حضرت ہاجرہ سے, حضرت اسماعیل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اسحاق سے یعقوب, پھر یعقوب کی نسل سے یہ جو انبیاء کا سلسلہ چلا تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پروردگارا میری ذریت کا کیا بنے گا. تو اولاد کے تئیں بڑے فکر مند تھے, اولاد کے عقیدے کو لے کر کے, اولاد کے ایمان کو لے کر کے ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ پروردگارا میری اولاد کو سیدھے راستے پہ لگا دے. آپ دیکھیے کتنے جو ہے پکے توحید پرست تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن پھر بھی رب العالمین سے دعا کیا کر رہے ہیں, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, پروردگارا مجھے بھی بتوں سے, اسی طریقے سے شرک سے بچا لے, میرے بچوں کو بھی بچا لے, میرے بچوں کو بھی بچا لے. جبکہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی شرک ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں اور اپنے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے, اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں پروردگارا میری نسل کو سدھار دینا, میری نسل کی اصلاح کرنا, میرے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا. عقیدے کی حفاظت ضروری ہے. والدین یہ پیغام لے کر کے جائیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے, آپ اپنے بچوں کے تئیں فکر مند رہیں, بچوں کو پیدا کر کے ایسے چھوڑ نہیں دینا. آپ دیکھیے 13ویں پارے کے اندر ابراہیم, سورہ ابراہیم کے اندر رب العالمین نے پورا ایک رکوع ہی جو ہے ان کی دعاؤں کو نقل کیا ہے. اسی میں یہ ہے ایک پیغام انہوں نے یہ بھی دیا کہ بچے تو پیدا کر دیے, بچے آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر بچے کو اچھا ماحول نہیں دیں گے تو بچے بگڑ بھی سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیا. ہمارے یہاں 2 روپے نہیں کمائیں گے, ایسی جگہ لوگ جو ہے کرائے کا مکان لیں گے یا گھر بنائیں گے جہاں پہ نہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, جہاں پہ جو ہے توحید پرستوں کا عمل کرنا بڑا مشکل ہے, دشوار ہے. ویسے تو ہر جگہ آج مشکل ہے, لیکن پھر بھی لوگ 4 پیسے کمائیں گے, بڑی بڑی جو ہے سیٹیوں کا رخ کریں گے, اور جہاں پہ غیروں کی تعداد ہے, غیر لوگ جو ہے غیروں کا دبدبا, ایسی جگہ پہنچیں گے جہاں نہ مسجد ہے, جہاں نہ دین کا کام ہوتا ہے, جہاں نہ دعوت کا کام ہوتا ہے, جہاں نہ توحید کا کام ہوتا ہے. لوگوں کی یہ حالت ہے. جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے اچھے ماحول کا بھی انتظام کریے. کہاں سے یہ ثبوت ملتا ہے؟ انہوں نے ہاجرہ کو, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں چھوڑا تھا؟ مکے میں چھوڑا. مکے میں کیا تھا اس وقت؟ کچھ نہیں تھا, بالکل خیر آباد جگہ, جہاں نہ پانی, جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا, ایسی جگہ چھوڑا. کیوں چھوڑا بھائی؟ قرآن نے نقل کیا ربنا لیقیموا الصلاۃ, پروردگارا میں نے اپنی فیملی کو, اسماعیل کو, حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو میں نے ایسی جگہ چھوڑا ہے تاکہ یہ میرے بچے, میری یہ فیملی تیرے گھر کے اندر آ کر کے نماز پڑھے, لیقیموا الصلاۃ, نماز کے پابند بن جائے. اور ہم لوگ مسجد سے دور ہی کرائے کا مکان لیتے ہیں تاکہ مسجد کا منہ نہیں دیکھنا پڑے یا لوگ تانا نہ دیں. یہ حال ہے ہمارا. جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں اپنے بچوں کی اصلاح اگر چاہتے ہو تو بچوں کے لیے ماحول سازگار بناؤ. اسی طریقے سے بچوں کے حوالے سے یہ اتنے فکر مند تھے کہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے. یہ نہیں صرف آخرت کی دعا, آخرت اور دین کو تو ترجیح دیتے ہی تھے, لیکن بچوں کی دنیا کی بھی فکر کرتے تھے. یہ بہت بڑی دعا ہے. انہوں نے کہا پروردگارا میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے اور بچوں کے پاس کچھ ہے نہیں, لہٰذا تو جو ہے پھلوں میں سے روزی نواز دے. اب دیکھیے مکے کے اندر کیا ہوتا, وہاں ہوتا کچھ نہیں, ملتا سب کچھ. مکے کی سرزمین پہ ہوتا کچھ نہیں لیکن ملتا سب کچھ ہے. یہ انہی کی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے. انہوں نے دعا کی تھی پروردگارا میں نے بچوں کو چھوڑا ہے, اپنی فیملی کو چھوڑا, لہٰذا پھلوں کی روزی سے نواز دے. تو دنیا کی دعا کرنا اپنے فیملی کو سدھارنے کے لیے کوئی غلط بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ پیغام لے کر کے جائیے. اپنی اولاد کے تو اتنے فکر مند کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, جہاں اپنے آپ کو نمازی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں پروردگارا میرے بچوں کو, میری فیملی کو نمازی
عادی بنا دے، اور ہم اور آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بچوں کو کہاں سے کہیں گے بھائی؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے خود رب کی فرما برداری کی تو بیٹا بھی فرما بردار ہی ملا. اس لیے کہ خود اگر نافرمانی کریں گے، والدین کے ساتھ غداری کریں گے، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ، آپ کے بڑھاپے کی عمر میں آپ کے ساتھ غداری کریں گے. یہ دنیا کا دستور ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو نمونہ بنا کر کے پیش کیا انہوں نے، اس کے بعد بیٹا بھی فرما بردار ہی نکلا. تو آپ جیسا اپنے والدین کے ساتھ کریں گے ویسا ہی پائیں گے. آپ اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو بیٹا بھی اچھا ملے گا، بچے بھی اچھے ملیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ غداری کی تو یقین مانے ممکن ہے کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ غداری کریں. ابراہیم نے یہ پیغام دیا کہ بہترین باپ بننا ہے. اگر بہترین باپ بننا ہے تو ایسی صورت میں اپنے بچوں کی دنیا کی بھی فکر کرو. دنیا کی فکر سے پہلے دین کی سب سے زیادہ فکر کرو، عقیدے کی اصلاح کرو. ایک دو بات بیان کر کے بات ختم کروں گا، بہت اہم بات ہے. وہ یہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہمدرد تھے. ان کے اندر ہمدردی کوٹ کوٹ کر موجود تھی، بھری پڑی تھی. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کمال یہ نہیں کہ آپ کی ذات سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا، کمال یہ ہے کہ آپ کی ذات سے دنیا فائدہ اٹھائے. آپ سے اگر کسی کو فائدہ ہو جائے تو لوگ تو پہلی بات فائدہ پہنچانا ہی نہیں چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں ہمدرد بنو، قوم کا درد اپنا درد سمجھو. دوسرے ممالک میں اگر مصیبتیں آتی ہیں، اگر وہ مسلمان بھائی ہیں، مسلمانوں کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھنا ہے. دوسرے ممالک میں اگر زلزلے آتے ہیں، وہاں کے زلزلے کو اپنے لیے مصیبت سمجھنا ہے، ان کے لیے کم از کم دعائے خیر کرنا ہے، لوگوں کے تئیں ہمدردی پیدا کرنا ہے، لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھنا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھنا ہے. یہاں معاف کریں کہ اگر کوئی بیچارہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو لوگ دھکا دے کر کے اور مصیبت میں ہی اس کو بھیج دیتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہمدرد، قوم کے تئیں ان کے اندر ہمدردی تھی. وہ کہاں سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ آپ دیکھیے ان کے یہاں فرشتے آئے تھے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت لے کر کے. چنانچہ انہوں نے فوراً جو بچڑا تیار کیا، بھنا ہوا گوشت جو ان کے سامنے پیش کیا. ایک صفت یہ بھی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، بڑے مہمان نواز تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ ایک ٹائم کا کھانا کھلاؤ تو پیشانی پہ پسینہ آنے لگتا ہے. کوئی مسافر آ جائے، ایک ٹائم کا کھانا دینے والا نہیں رہتا. لیکن حال یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ 1000 لوگوں کا کھانا برباد ہوتا شادیوں میں، ولیمے میں، وہاں کوئی پیشانی پہ پسینہ نہیں آتا. ایک مسافر کو کھانا کھلانے میں پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے. یہ ہمارا معاملہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جو ہے مہمان نواز تھے، مہمانوں کی عزت کرتے تھے. فرشتے جیسے آئے، انہوں نے دیکھا نہیں یہ ہمارے رشتہ دار ہیں کون ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے کون ہیں. انسانی شکل میں آئے، فوراً جاتے ہیں انتہائی مضبوط بچڑا ذبح کر کے فوراً پیش کیا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو کھا ہی نہیں رہے. انہوں نے کہا اللہ تاکلون، تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم، چونکہ کھانا نہیں کھا رہے تھے فرشتے تو یہ ڈر گئے، دل میں ڈر پیدا ہو گیا. بھائی یہ انبیاء تھے، یہ فطری ڈر ہے، یہ فطری ڈر ہے. یہ نہیں کہ انبیاء تھے تو فطری ڈر نہیں، بلکہ انبیاء کے اندر بھی گھبراہٹ ہوتی تھی. تو چونکہ یہ پہلے زمانے میں اصل میں یہ قاعدہ یہ تھا کہ اگر آپ کے یہاں کوئی آ جائے، اس زمانے میں کوئی آ جائے کسی کے یہاں، تو ایسی صورت میں کھانا پیش کرتے تھے. اگر کھانا نہیں کھاتے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ نہیں، بری نیت سے یا برے ارادے سے آیا. لہٰذا ان کو دل میں جو گھبراہٹ پیدا ہو گئی تو فرشتے نے فوراً جواب دیا، دیکھو ہم لوگ رب کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کے لیے بشارت لے کر کے آئے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. چنانچہ اسحاق کی بشارت دیتے ہیں، واقعہ تفصیل ہے، آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے جو ہے پھر جو ہے اسحاق کی بشارت دینے کے بعد فرشتے نکلنے لگے اور کہا کہ ہم لوگ اب لوط کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. 2 کام کے لیے آئے، ایک تو آپ کو بشارت دینے کے لیے، ایک لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سوچا کہ چلو میری قوم الگ ہے، لوط کی قوم الگ ہے. لوط ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے. قرآن نے نقشہ کھینچا، یجادلون فی قوم لوط. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی گھبراہٹ جاتی رہی، ابھی تو خوش ہو گئے تھے اس لیے کہ بیٹے کی بشارت مل رہی ہے بڑھاپے کی عمر میں، ایک طرف خوشی ہے، لیکن انہوں نے خوشی کو سائڈ میں رکھ کر کے، بازو میں رکھ کر کے سب سے پہلے فرشتوں سے بحث کیا، مجادلہ کیا. یجادلون فی قوم لوط، وہ فرشتے آپ جو ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو کیسے ہلاک کر رہے ہو؟ اس لیے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، ان کے ماننے والے موجود ہیں، ان کے رہتے ہوئے ان کی قوم کو کیسے ہلاک کر رہے ہو؟ یہ ہمدردی تھی قوم کے درد کو، جبکہ ان کو معلوم تھا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر کیا کیا بیماری ہے اور کتنی جو ہے کتنا غلط عقیدہ تھا اور کتنی بری حرکتیں تھیں. لیکن چونکہ قوم کی ہمدردی تھی، قوم
کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے. انہوں نے فرشتوں سے بحث و مباحثہ کیا, ایک چانس دے دو اس کے بعد یہ لوگ سدھر جائیں گے. لیکن فرشتوں نے جواب دیا, دیکھو یہ کوئی میرا معاملہ نہیں, رب کا معاملہ ہے. رب العالمین نے جب کہہ دیا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں کو ہلاک کرنا, تو ہلاک کرنا ہی ہے. ہاں آپ لوط کی بات کرتے ہیں, ان کے اوپر ایمان لانے والے کی بات کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو بچا لیا جائے گا, باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا. بتلانا یہ تھا کہ یہ بڑے ہمدرد تھے, تو قوم کے درد کو اپنا درد سمجھے. اگر یہ خوبی پیدا ہو جائے نا تو دشمن کی دشمنی کم ہو جائے گی. ہمارے یہاں ہوتا ہی یہی ہے, کوئی ہم سے قریب ہی ہونا نہیں چاہتا. ہمارے اندر خیر خواہی ہے ہی نہیں, ہمارے اندر قوم کا درد ہے ہی نہیں. قوم کی تکلیف ہم اپنی تکلیف سمجھتے ہی نہیں, قوم کی تکلیف کو اسی کی تکلیف سمجھتے ہیں. اسی لیے جو دشمن ہے وہ دشمن ہی رہ جاتے ہیں, ان کی دشمنی مزید مضبوط ہو جاتی ہے. دشمنی کو کم کرنا اگر, تو آپ اپنی تکلیفوں کو جیسے تکلیف سمجھتے ہیں, قوم کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھیں گے, انشاءاللہ دشمن کی دشمنی میں کمی آئے گی. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا. ایک مختصر سی بات یہ ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے یہ لے کر کے جائے جہاں رب العالمین کی محبت ہو, ایک طرف فیملی کی محبت ہو. کس محبت کو بھائی مقدم کریں گے؟ ہمارا حال یہ ہے نا, فیملی کی محبت میں کیا کرتے ہیں, کتنی نمازیں ضائع کرتے ہیں جن کا شمار نہیں ہے, گن نہیں سکتے نمازوں کو. کتنی نمازوں کو ہم اور آپ ضائع کرتے ہیں صرف کاروبار کے چکر میں, تجارت کے چکر میں, دکان کے چکر میں, دنیا کے چکر میں, فیملی کی محبت کے چکر میں, شادی بیاہ کے چکر میں, ولیمے کے چکر میں. لوگ مسجد سے 2-4 کلومیٹر دور ولیمہ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ تو سوال یہ بھی کرتے ہیں, یہ میرے ساتھ معاملہ ہے کہ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ آپ کے لیے کون سا عذر ہے کہ بھائی مسجد قریب رہتے ہوئے صرف ولیمے کے کھانے کے لیے جو مسجد کے اندر جماعت چھوڑ کر کے آپ وہاں نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں؟ یہ کون سا عذر ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کو جو آباد کرنے کے لیے, جبکہ وہاں دنیا کی کوئی ترقی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی, وہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بچے نماز پڑھیں گے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ مسجد سے دور رہیں, تھوڑا بہت دور رہے تو وہاں وہیں نماز پڑھ لیتے, جماعت میں حاضر ہی نہیں ہوتے. جبکہ آپ جو بیٹھے ہیں نا مجلس میں بیٹھنے کا ثواب کیا ہے؟ مجلس میں بیٹھنے کا ایک ثواب تو یہ ہے کہ آپ حج کا ثواب لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو بھی حج کا ثواب ہے. اگر آپ نے تسبیح پڑھی ہے وہ اس میں بھی حج کا ثواب ہے, صدقہ کرنے کا ثواب ہے. آپ کتنے حج کا ثواب لے کر کے جائیں گے؟ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے, تسبیح گنیں گے, مجلسوں میں شرکت کریں گے تو حج کا ثواب ملے گا. سب میں الگ الگ ثواب ہے, باضابطہ ایک ٹاپک ہی تھا. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے, اگر آپ کے سامنے دو محبتیں جمع ہو جائے, رب کی محبت, اسی طریقے سے فیملی کی محبت, رب کی محبت کو مقدم کرنا ہے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ سبق لے کر کے جائیں. انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا, وطن کو نہیں دیکھا, لوگوں کو نہیں دیکھا, لوگوں کے تانے نہیں دیکھے, سیدھے سیدھے رب العالمین کی محبت پر لبیک کرتے ہوئے وطن کو چھوڑ دیا, جو قربانی دے دی, لاکھوں قربانیاں دی, ہر معاملے میں یہ پاس ہو گئے. تو رب العالمین کی محبت کو مقدم کرنا. ایک سبق یہ بھی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر, وہ یہ انہوں نے یہ بھی پیغام دیا, لوگوں رب العالمین سے اچھا گمان رکھنا. یہ نہیں کہ جو ہے رب العالمین پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا, ہمارے اوپر ہی مصیبتیں آتی ہیں, ہمارے ساتھ ہی یہ معاملہ آتا ہے, ہمارے ساتھ ہی یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہماری تجارت نہیں چل رہی, شکوے شکایت نہیں کرنا. جس حال میں رب العالمین نے آپ کو رکھا اسی حال میں رب العالمین کا شکر ادا کرنا. انہوں نے جب ہجرت کر رہے تھے, راستے پہ نکلے, ان کو راستے کا علم نہیں تھا, کدھر جا رہے ہیں کچھ پتا نہیں, لیکن گمان اچھا تھا, ان کا عقیدہ اچھا تھا, رب العالمین پہ بھروسہ اچھا تھا. انہوں نے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, پروردگارا مجھے راستے کا علم نہیں, یقیناً تو ہی راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے. تو بتلانا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی پیغام دیا کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھو. آپ جیسا گمان رب سے رکھو گے ویسے آپ کے ساتھ رب العالمین معاملہ کرے گا. اس لیے یہ چند باتیں تھی, باتیں بہت ساری ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے. تو رب العالمین سے دعا کروں گا پروردگارا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور ان کی سیرت کے حوالے سے جو بھی اسباق یا جو بھی پیغامات آج کے اس جو مختصر سی ملاقات میں آئے ہیں, رب العالمین ہم سبھی کو ان تمام خوبیوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہم سبھی کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. رب العالمین جو بھائی ہم میں سے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نکال دے. پروردگار ہمارا جب بھی خاتمہ ہو دل و ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.